آج ہم نماز کے بعد دعا کو اہمیت ہی نہیں دیتے، نماز پڑھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ عبادت کے بعد جو اصل چیز ہے وہ تو دعا ہے، اور آپ نے ساری عبادت کر لی اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو کیا فائدہ پھر ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے تو آپ نے کچھ مانگا ہی نہیں۔ تو دعا بہت ضروری ہے۔ ابھی میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتاتا ہوں جس کے اندر اگر آپ دعا کریں نا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر دعا قبول ہی قبول ہے تو آپ پھر اس وقت میں دعا کریں گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے 3 پہلو ہیں۔ کتنے پہلو ہیں؟ 3 پہلو ہیں۔ یا وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فوراً تو قبول نہیں ہوتی لیکن وہ دعا بچا لی جاتی ہے آپ کے آخرت کے لیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، وہ جو دعا آپ نے دنیا میں کی ہوگی نا اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ اور تیسرا پہلو دعا کا یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول تو نہیں ہوتی لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی آپ کی دور کر دیتا ہے، کوئی جو مصیبت آپ کے اوپر آنے والی ہوتی ہے نا وہ مصیبت آپ کے ٹل جاتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دیتے رہنا چاہیے، بار بار اللہ سے مانگیں۔ آپ دنیا کا کیا اصول ہے؟ جب آپ کسی دنیا والے سے مانگتے ہیں، کوئی اس سے سوال کرتے ہیں، ایک بار چلے وہ آپ کو دے دے گا، دوسری بار دے دے گا، لیکن تیسری بار جائیں گے تو وہ تنگ ہو جائے گا، وہ کہے گا تجھے 1 بار دیا ہے، 2 بار دیا، پھر تو آ گیا منہ اٹھا کے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے نہیں نہ مانگتا، مجھ سے دعا نہیں کرتا، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ دنیا داروں سے بار بار مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اب سنیں 3 اوقات کون سے ہیں جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا وقت وہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان میں مانگی جائے وہ رد ہی نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ کیا مطلب اذان اور اقامت؟ جب اذان ہو جائے نا تو اذان کے بعد 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جماعت کے ہونے میں، تو اس 15-20 منٹ کے وقفے کے اندر ٹھیک ہے جو بندہ کوئی دعا کر لیتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھ دی ہے جس میں دعا کرنے والا دعا کرے نا اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا۔ جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے، اور میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ کے پیارے محبوب نے وہ وقت بھی بتا دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا پتہ نہیں وہ کون سا وقت ہے، سنیں اللہ کے محبوب نے وقت بتا دیا کون سا۔ فرمایا عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت میں اللہ نے اس گھڑی کو رکھ دیا ہے۔ اب جو بندہ عصر سے مغرب تک دعا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، وہ تو گھڑی پا لے گا، وہ والی اس کو تو وہ وقت نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے جمعہ کے دن پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے تھے نا وہ جمعے کے دن عصر کے بعد دروازہ بند کر لیتے تھے اپنے کمرے کا، اندر بیٹھ کے درود پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آج کل ہم عصر کے بعد کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو جمعے کے دن خاص طور پہ بچوں آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک یار 1-1.5 ہوتا ہے، اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں، ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور تیسرا وقت کون سا ہے جب دعا رد نہیں ہوتی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پچھلے پہر، یعنی کہ 3 کے بعد، رات کا جب آخری پہر شروع ہو جائے نا تو آپ کی اگر آنکھ کھل جائے نا اس وقت اٹھیں، وضو کریں، وضو کر کے 2 نفل پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس وقت میں کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ کریں گے اس کے اوپر عمل؟ دعا بہت پیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے جو بندہ دعا کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 قسم کے لوگ جب دعا کرتے ہیں نا ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سنیں وہ 3 بندے کون سے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو سفر کر رہا ہو، مسافر ہو، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جب آپ دور کا سفر کر رہے ہو، اپنے کسی گاؤں میں جا رہے ہوں تو راستے میں دعائیں کریں، گانے نہ سنے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، قوالی لگا لی، گانے لگا لے، سو گیا، باہر کے نظارے کیے، وہ دعا کا ٹائم ہے بھائی، تو سفر کرتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے۔ دوسرا شخص کون سا ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ وہ روزے دار، جب روزہ افطار کرنے لگتا ہے نا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو مظلوم ہے، اور مظلوم کے بارے میں یہاں تک
آیا ہے حدیث کے اندر کہ جب مظلوم آہ و بکا کرتا ہے نا، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو ڈائریکٹ آسمان پہ اس کی دعا چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آسمان پہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو ظلم نہ کرنا، کیونکہ مظلوم کی جو آہ ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں نے جو وقت آپ کو بتائے ہیں، جو اوقات بتائے ہیں، ان میں دعا کریں گے، ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دعا جو ہے یہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں آپ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ یہ اللہ کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ کوئی میرا بندہ میرے بارگاہ میں آ کے روئے، ایک آنسو بہا دینا، اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کے اوپر عمل کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی آپ چھٹی کریں۔